أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا جو درخت ہے، طعام الاسیم، یہ کافروں کا کھانا ہوگا. کل مہلی، جیسا کہ اچھلتا اور ابلتا ہوا تیل ہوتا ہے. یغلی فی البطون، اور یہ ان کے پیٹ میں داخل ہو جائے گا. کغلی الحمیم، جیسے تیز گرم کھولتا ہوا پانی. اللہ کہیں گے خذوہ، اس جہنمی کو پکڑ لو. فاعتلوہ، پھر اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ. الی سواء الجحیم، جہنم کے سینٹر میں. ثم صبوا فوق رأسی، پھر بہاؤ اس کے سر پہ سے من عذاب الحمیم، گرم پانی. ذق، اللہ اس کو کہیں گے تو اب چکھ. انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا معظم تھا. ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ اس بنیاد پر ہے کہ جو تم قیامت کے بارے میں شک کیا کرتے تھے. آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 50، پارہ نمبر 25 اور سورۃ الدخان. زقوم کا درخت اور ابلتا ہوا پانی، کانٹے ہی کانٹے ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہیں. یہ وہ کھائے گا، اوپر سے کانٹے کھانا، کانٹے لے جانا، چیر پھاڑ کر کے اندر داخل ہو. اور جب آپ دیکھیں گوشت پھٹ جائے، زخم نکلے، اس کے اوپر آپ ابلتا ہوا پانی ڈالیں. ایک ہے آپ کی عام جلد پہ پانی ڈلے، وہ تو جل بھی جائے، اس پہ دوائیاں شوئیاں لگا کے بندہ کافی کنٹرول لے لیتا ہے. لیکن جب یہ گوشت پھٹا ہو تازہ اور اس کے اوپر آپ گرم پانی ڈالیں، زندہ انسان کی بات ہو رہی ہے، تو آپ خود ہی بتائیں وہ تکلیف تو ناقابل برداشت ہے. اور یہ والا جو ہم سوئی گیس پہ اور لکڑی پہ پانی ابالتے ہیں اور وہ جہنم کی آگ پہ ابلے گا،
وہ یہاں سے 70 گنا یا 90 گنا حدیثوں میں آتا ہے زیادہ پاورفل ہوگی، اس کے اوپر یہ پانی اگلے گا۔ جیسا کہ تیل ہے، تیل آپ ڈالتے ہیں اور پھر چھچلاتا ہے، ابلتا ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر جو چیز آپ ڈالیں ایک دم سے وہ پکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح پھر ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا تیل، یہ اس کے اندر ڈال کر اللہ یہ کہیں گے پکڑو، کھینچو، گھسیٹو اور اس کو جہنم کے سینٹر میں ڈالو۔ جو جہنم کافر کی بنی ہوتی ہے اس کے نیچے لوہے کا فرش ہے، دائیں طرف لوہے کی دیوار ہے، بائیں طرف لوہے کی دیوار ہے، سامنے لوہے کی دیوار ہے، بیک پہ لوہے کی دیوار ہے اور اوپر پہ بھی لوہے کی دیوار ہے، اور یہ ساری دیوار آگ ہوگی، ساری دیوار آگ ہوگی، اور اس کے اندر نہ وہ اوپر دیکھ پائے گا، نہ نیچے دیکھ سکے گا، نہ دائیں طرف سے سکون، نہ بائیں طرف سے سکون، نہ آگے سے سکون، نہ یہ نیچے سے سکون۔ اللہ معاف فرمائے، یہ قرآن کی بات ہے، کسی اخبار کی، یہ ڈائریز کی کہانی کی، یہ بندے کی کلام نہیں ہے۔ جس اللہ نے بنائی ہے، جس اللہ نے وہاں پہ لے کے جانا ہے، جس اللہ نے جس انداز سے وہاں پہ لے کے جانا ہے، اللہ نے قرآن حکیم کے اندر اس پوری کہانی کو بیان کیا ہے۔ پھر باقی سر رہ جائے گا، تو سر کے اوپر سے ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی نیچے گرے گا۔ پھر اللہ کہیں گے دنیا میں تیری بڑی عزت تھی جو تیری نظر میں تھی، آج رب تیری یوں عزت کر رہا ہے جہنم کے اندر، یہ سمجھ کہ ہماری طرف سے اب تجھے یہ اکرام مل رہا ہے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ تم شک کیا کرتے تھے، شک خدا کے بارے میں، اس کی نعمت کے بارے میں، اس کی آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اور جو پیپ ہے وہ، اور اس کے بعد کانٹے وہ، اور اس کے بعد ابلتا ہوا پانی وہ، اور اس کے بعد اس کے اندر سے لے کے باہر تک جل جائے گا، کھال اس کی کوئلہ بنے گی، اللہ نئی کھال اس پہ چڑھائیں گے، پھر اس کو نئے سرے سے عذاب دیں گے، یہاں تک کہ وہ یہ دعا کرے گا کہ میں مر جاؤں، ختم ہو جاؤں، میں نسیم منسیہ ہو جاؤں۔ لیکن اللہ جہنم کے سامنے، جنت کے سامنے ایک مینڈے کی شکل میں ایک چیز لائیں گے اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ہم نے موت کو ذبح کر دیا، اے جہنم والو تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، لا موت فیہا، اب تمہاری موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، لا موت فیہا، اس میں تمہاری موت نہیں آئے گی۔ ابد الآباد کی زندگی وہ ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی چند سیکنڈ کی ہے آخرت کے مقابلے میں، اور ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے کہ یہی ہے، یہی ہے، اور جس کی 50 سال گزر جائے اس کے 3 راؤنڈ پورے ہو جاتے ہیں، یہ چوتھے راؤنڈ میں جا رہا ہوتا ہے، اور چوتھے راؤنڈ سے آگے 5واں راؤنڈ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی صداقت کے اوپر یقین کر لیا جائے، قیامت کی آمد کا یقین کر لیا جائے، اور عقیدہ اپنا ٹھیک کر لیا جائے۔ اب یہ لوگ عقیدہ ان کا خراب تھا کہ آخرت کوئی نہیں ہے، قبر کوئی نہیں ہے، یہ پکڑ دھکڑ کوئی نہیں ہے، یہ پل صراط کوئی نہیں ہے، یہ جہنم کوئی نہیں ہے، یہ سمجھ کے نا لذتیں حاصل کرتے ہیں، یشیاں کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی کفار ہیں ان کو آخرت کا، قبر کا، ہمیں جو ڈر لگتا ہے وہ قبر کا لگتا ہے، حشر کا لگتا ہے، آخرت کا لگتا ہے، پل صراط کا لگتا ہے، جہنم کا لگتا ہے، لیکن یہ چیزیں ان کے ہاں نہیں، یہ ان کو مانتے ہی نہیں ہے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، تم نے شک کیا تھا اور تم نے کہا تھا بھئی ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا آخرت میں۔ آج ہندو ہیں، سکھ ہیں، اپنی لاشیں جلا دیتے ہیں اور پانی میں اس کی راکھ ڈال دیتے ہیں۔ جی یہ تو بنی اسرائیل کے اس بندے کا واقعہ ہے نا، گناہگار تھا، مالدار بھی تھا، اپنے بچوں کو بلا کے اس نے کہا یار میرا تو کامیاب ہونا اور بچنا تو ناممکن ہے، اور پھر اس نے یہ کہا اگر اللہ میرے اوپر قادر آ گیا میں تو بچ نہیں سکتا، تم ایسا کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے کر دینا، پھر ان کو جلانا، اس کی راکھ بن جائے گی، اس کو پانی میں بہا دینا، نہ اللہ مجھے جمع کرے گا، نہ سامنے کرے گا، نہ مجھے عذاب ہوگا۔ اللہ نے اس کے بچوں کو دیکھا، انہوں نے ایسا کر دیا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد اس کو یہ پوچھا یار تو ساری باتیں چھوڑ، یہ تو نے کیا کام کیا ہے، کہانی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ میں آپ سے اتنا ڈر گیا تھا، میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے اپنا چہرہ لاتا۔ اللہ کہیں گے جا بھائی تجھے میں نے جنت میں داخل کر دی ہے، جنت میں، کیونکہ یہ سب تو نے حرکت جو کی ہے تو تجھے خدا کا ہی ڈر تھا نا، بس خدا کا ڈر ہونا چاہیے،
باقی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے ہر مرنے والا موت کے ٹائم خدا کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے. مسلمان کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اب ایک آدمی شرابی ہے، زانی ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، سب کچھ ہے. اس کو پتا یار کہ یہ بندے بھی میرے خلاف ہے، دنیا بھی میرے خلاف ہے، گناہ بھی میرے انبار لگے ہوئے ہیں، میری تو کوئی بخشش ہے. مگر اس کی نا کوئی 19-20 کی کوئی چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے. آپ کہہ لیں کہ اس کے 99.9% گناہ ہوں اور 0.5% اس کی نیکی 1 ہو 2 ہو. وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو نیکی ہے نا، اس کی وجہ سے میرا اللہ مجھے امید ہے رحم کر دے. اللہ کہتا ہے بھائی میں تو رجا اور خوف کے درمیان ہوں، ڈرو بھی امید بھی رکھو، ڈرو بھی امید بھی رکھو. اب ہم ڈرتے ہیں لیکن لاسٹ ٹائم ہمارے ذہن میں ایک بات گھومتی ہے، اور وہ یہ گھومتی ہے پھر بھی اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھ پہ کیا کرے گا. اب یہ جو سوچ ہے نا کہ مجھے امید ہے اللہ میرے اوپر، یہ سوچ اس کی نہیں ہے، یہ سوچ بھی موت کے ٹائم خدا نے اس کے ذہن اور دماغ میں ڈالی ہے، اور یہ سوچ کر اس کو تسلی ہو جاتی ہے. اب ہمیں کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے او تو گیا ہے، مر گیا ہے، سڑ گیا ہے، گل گئے ہیں. لوگوں سے یہ نہیں کہنا چاہیے بھئی یہ کہاں جہنم میں جائے گا، یار اس نے کتنا ظلم کیا ہے، کتنا کچھ کیا ہے. لیکن وہ بندے کو اگر پوچھو کہہ رہا یار مجھے امید ہے کہ میرا اللہ بہتری کرے گا. بھائی کس بنیاد پہ بہتری کرے گا؟ تو وہ یہی کہے گا یار میں نے ایک مرتبہ فلاں چیز کی ہوئی ہے. اس لیے بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس کا کام تھا کہ جس کو قرضہ چاہیے ہوتا تھا اس کو دے دیتا تھا. اگر وہ مالدار ہوتا تھا لے لیتا تھا، اگر وہ تنگ دست ہوتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا. صرف اس بنیاد پہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو سائڈ پہ کیا اور اس کی معافی فرمائی. اس لیے ہمیں اکاؤنٹ میں رکھنا چاہیے کہ میری کون سی اچھائی ہے جو میرے کام آ سکتی ہے اب تک، اور اگر اب تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے سارے گناہ ہیں لیکن اب بندہ ٹھیک ہو جائے، آج کے بعد کوئی اچھائیاں اپنی ایسی کرے جس میں بالکل دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کر لے. اللہ رب العزت اس کے سامنے بہت غفور و رحیم بن کے پیش آئے گی. اب اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بخشیں گے تو غفور بنیں گے، رحم کریں گے تو رحیم بنیں گے نا. تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ بیکار تو نہیں ہیں، ہماری طرح تو نہیں ہے. اللہ کی صفات صادق آتی ہیں. اللہ کہتے ہیں میں غفور ہوں، بخش کے دکھاؤں گا، رحیم ہوں، رحم کر کے دکھاؤں گا. اگر میں یہ بھی نہ کروں، یہ بھی نہ کروں، یہ بھی نہ کروں، تو میں نے اپنی صفاتی نام غفور کیوں رکھے ہیں، رحیم کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے غفور الرحیم یہ اللہ کے ناموں سے بندے کو جاننا چاہیے. ہاں ایمان ہے، بس ایمان ہے، باقی کام سارے خراب ہیں. ایمان ہے بس بہت ہے، بس بہت ہے. اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.